بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج جمعرات کا دن ہے اور آج کی شب جو ہے وہ 23ویں شب ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضائل شب جمعہ کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی ہیں اس میں خاص طور پہ ایک بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو تاخرات یعنی رمضان کی تاخراتوں میں آخری عشرے کی تاخرات اور شب جمعہ جہاں اکٹھی ہو جائے تو وہاں پر شب قدر ہونے کا امکان زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک تو شب جمعہ کی بڑی خاص فضیلت ہے کہ شب جمعہ میں جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے، شب جمعہ میں جو شخص سورہ دخان پڑھتا ہے، 25ویں پارے کی صورت ہے، سورہ دخان پڑھتا ہے، شب جمعہ میں جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرماتے ہیں، اللہ جمعے سے لے کے جمعے تک ایک نور سے حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار فرماتے ہیں۔ شب جمعہ میں خاص طور پہ عام طور پہ سورہ یاسین کی فضیلت فجر کی نماز کے بعد ہے، مگر شب جمعہ میں خاص طور پہ سورہ یاسین کی فضیلت ہے۔ تو یہ 3-4 صورتیں ہیں، ان کی خاص شب جمعہ میں فضیلت ہے۔ ایسی شب جمعہ میں درود شریف پڑھنے کا حکم ہے کہ کثرت سے شب جمعہ سے لے کے جمعے کے دن مغرب تک درود شریف پڑھا جائے۔ ایسی شب جمعہ کے اندر تہجد کے وقت خاص طور پہ دعا کی قبولیت کی ایک خاص خوشخبری اور بشارت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو چونکہ مسئلے ایسے ہو چکے ہیں کہ ہماری چھٹی اتوار کو ہوتی ہے تو جمعے کی عبادات تو ویسے ہی ایک طرف ہو گئی، تو جمعے کی عبادات عام طور پہ شب جمعہ سے شروع ہوتی ہیں، یعنی جمعے کی شب سے اور مغرب کے بعد سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کی رات کا خاص اہتمام کیا جائے کہ آج کی رات کے لیلۃ القدر ہونے کے امکانات قوی ہو جائیں گے، جبکہ وہ شب جمعہ میں آ رہی ہے تو اس کی جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تمام علماء فقہا ان حضرات کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ پورا سال شب قدر کی تیاری کرتے ہیں اور پورا سال شب قدر کو تلاش کرتے ہیں۔ اور بعض ائمہ کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا، امام ابو حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ مطلب یہ تھا کہ پوری رات عبادت کرتے۔ جب امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تو ایک بچہ جو ان کے ہمسائے میں رہتا تھا کہنے لگا، ابا یہ رات کو یہاں پر ایک پلر ہوا کرتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ کہ وہ پلر نہیں تھا، وہ امام صاحب تھے جو پوری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایسے معاملات تھے کہ جو مختلف اقوال ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ پورے سال میں شب قدر ہوتی ہے، بعض حضرات نے کہا کہ بھئی رمضان میں ہوتی ہے، بعض حضرات نے یہ کہا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں ہوتی ہے۔ جو سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ قوی قول جس کو پوری امت نے لیا وہ یہ قول ہے کہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور پھر اس میں خاص طور پہ 27ویں شب، اور پھر اس میں خاص طور پہ وہ شب جو شب جمعہ اور رات جمع ہو جائے۔ اور آج شب جمعہ اور رات جمع ہو رہی ہے، اگرچہ آج 23ویں شب ہوگی تو اس کی خاص طور پہ تیاری کریں، دن میں کچھ آرام کر لیں تاکہ رات میں گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ حسب توفیق اللہ تعالیٰ سے جاگنے کی توفیق مانگے، دعا مانگے، اور اس رات کی خاص طور پہ قدر کریں کہ ممکن ہے کہ شب قدر یہ ہو کہ اس میں اللہ ساری دعائیں قبول فرماتے ہیں، قبول اجابت ہوتی ہے، یعنی دعائیں کر لو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اس کی عبادت خیر من الف شہر، یعنی اس رات جو صدقہ کریں گے وہ 1000 راتوں کے صدقے سے، یعنی 83 سال کے صدقے سے بہتر ہو جائے گا۔ 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ 83 سال کی 2 رکعت نفل سے بہتر ہوگا۔ جو تلاوت کریں گے وہ 83 سال کی تلاوت سے افضل ہوگی۔ تو ظاہری بات ہے ایک عام عمر 83 سال تو نہیں ہوتی، 70 سال 80 سال ہوتی ہے، تو ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 83 سال اور کچھ مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو کوشش کر لی جائے کہ امکانات آج کی رات کے ایسے بن رہے ہیں کہ شب جمعہ بھی آ رہی ہے،
اور 23ویں شب بھی آ رہی ہے، تو یہ بڑے مبارک مواقع ہوتے ہیں، اور اس میں محنت تھوڑی ہوتی ہے، اجر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔